بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NNI ڈیجیٹل اور میں ہوں حافظ عبدالماجد۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے۔ رپورٹیں آئی ہیں کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ جو ہے وہ قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ خبر صرف ایک رپورٹ نہیں بلکہ تقریباً 25 کروڑ پاکستانیوں کی عزت، وقار اور شناخت سے جڑا ایک بہت بڑا جو ہے سوال ہے، کیونکہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ جو ہے وہ قرار دیا جا چکا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور افسوس بھی اس بات کا ہے کہ صرف جو ہے چند ماہ میں یہ درجہ بندی ہوئی ہے، عالمی درجہ بندی، اس میں مزید جو ہے ہم جو ہے ہماری جو ساکھ ہے وہ گر چکی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مسئلہ صرف پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کا ہے، یا پھر ہماری خارجہ پالیسی کا بھی مسئلہ ہے، سفارتکاری کا بھی مسئلہ ہے اور عالمی ساکھ کا بھی مسئلہ ہے؟ کیا ہماری سفارتکاری ٹھیک ہے، بہتر ہے، عالمی ساکھ بہتر ہے؟ اس حوالے سے رپورٹ اور اس کے پس منظر کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں پاکستان کا جو پاسپورٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جائزہ لیا جائے تو معروف ادارے ہینڈے پاسپورٹ انڈیکس اپنی اس نئی رپورٹ میں جو تمام چیزیں لکھی ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے ایک درجہ نیچے آ گیا ہے۔ پہلے پاکستان 100ویں نمبر پر تھا اور اب 101 نمبر پر آ گیا اور ایک درجے نیچے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی شہری اب صرف جو ہے 30 ممالک کا ویزا اور ارائیول جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں، جبکہ چند ماہ پہلے یہ جو تعداد تھی ان ممالک کی وہ 30 کے قریب تھی۔ یعنی ناظرین، ہماری جو سفری آزادی ہے وہ مزید محدود ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک جو ہے بات یہ ہے کہ پاکستان سے نیچے صرف 3 ممالک ہیں اور ان ممالک میں افغانستان، عراق اور شام ہے۔ چوتھا پہلے نمبر پہ پاکستان ہے ان 4 ممالک میں۔ یعنی ہماری پوزیشن تقریباً آخری صف میں کھڑی ہے اس وقت۔ تو اگر دیکھا جائے دوسری طرف دوسرے ممالک میں سنگاپور کی مثال دے دیتے ہیں۔ سنگاپور کو اگر دیکھا جائے تو 192 ممالک میں بغیر ویزا یا آسان ویزا سہولت کے ساتھ سنگاپور کے جو شہری ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ فرق صرف ایک پاسپورٹ کا ناظرین نہیں ہوتا، یہ فرق اعتماد کا ہوتا ہے، سفارتکاری کا ہوتا ہے اور معیشت کا ہوتا ہے، اور بین الاقوامی تعلقات کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ ناظرین، رپورٹ میں ایک اور جو اہم انکشاف کیا گیا ہے کہ رواں سال قطر اور 2 ممالک چھوٹے ممالک اور ہیں، انہوں نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا فری یا ویزا اور ارائیول کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کر دی ہے۔ یعنی وہ ممالک بھی اب اتنی سخت شرائط لگا رہے ہیں جہاں پہلے نسبت آسانی سے سفر کیا جا سکتا تھا، لیکن ان ممالک نے بھی مسئلہ پیدا کر دیا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری جو مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ پاسپورٹ کی جو طاقت ہے وہ ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن صرف یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ کاغذ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اس ملک کی معیشت، امن و امان کی صورتحال، اعتماد سازی جو ہے، سفارتی تعلقات ہے، امیگریشن قوانین ہے، غیر قانونی ہجرت کے رجحانات اور خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی آپ کی کیا ہے؟ جب دنیا کسی ملک پر زیادہ اعتماد کرتی ہے تو اس کے شہریوں کو بھی آسانی سے ویزے بھی ملتے ہیں، اور جب اعتماد کم ہوتا ہے تو پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک اور حقیقت بھی اس کو سمجھنا بہت اشد ضروری ہے۔ یہ مسئلہ صرف کسی ایک حکومت کا نہیں، یا میں جب بات کر رہا ہوں تو یہ کوئی نہ کہے کہ جناب اس حکومت کے خلاف بات ہو رہی ہے یا نہیں۔ جتنی بھی ماضی کی حکومتیں آئی ہیں سب میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہماری جو عالمی درجہ بندی ہے وہ نچلے نمبر پہ ہم رہے ہیں۔ کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اوپر والے نمبر پر آئیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس نے سارا کام کرنا ہوتا ہے، معیشت بہتر کرنا ہوتی ہے، اعتماد سازی بہتر کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ
सफारतकारी बेहतर होती है, खारजा पॉलिसी हमारी होती है, लोगों को एतमाद में लिया जाता है, आलमी जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद जीता जाता है, सरमायाकारी यहाँ की जाती है, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम और एतमाद बहाल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इन तमाम शोबों में अभी तक तो जो है वो उस तरह नहीं तरक्की कर पा रहा है जिस तरह करना चाहिए था। खारजा पॉलिसी, मुआशी बुरान या सियासी अदम इस्तेहकाम ये मुल्क के लिए बहुत नुकसान भी होते हैं। हम तो इन तमाम चीज़ों से गुज़र रहे हैं। अब मईशत की बात की जाए तो आपके सामने है, दावे किए जाते हैं लेकिन मईशत हमारी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। अमन अमान की सूरत हाल बात की जाए तो वो भी सबके सामने है, दुनिया को पता है। जितना मर्जी हम खबरों से पीछे हट जाएँ, खबरें ना दें, लेकिन आप देख लें कि बलूचिस्तान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, कश्मीर को आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ें इधर उधर नज़र दौड़ा लें तो हमारे मामलात जो है उतने अच्छे नहीं हैं। मईशत पे बात होगी, सफारती ताल्लुकात कैसे बहाल करना है, ये तो हुकूमतों का काम होता है कि वो एतमाद बहाल करें। अब पाकिस्तान की मईशत किस तरह ठीक होगी कि जो सरमायाकार हैं उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करना है। राग़िब किस तरह होंगे? जब पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी, अमन होगा, मईशत अच्छी होगी तो लामाला बाकी जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ऐसे ऐसे मसाइलों में उलझे हुए हैं, ऐसे ऐसे परेशानियों में उलझे हुए हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं कब निकलेंगे। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करे, क्योंकि मुझे तो 20-25 साल हो गए हैं इस मीडिया में। मैंने कई सारी हुकूमतें देखी हैं, सब दौर देखे हैं तकरीबन। ज़िया साहब का दौर देखा है, जुनेजू साहब का दौर देखा है, फिर उसके अलावा उस वक्त मीडिया में तो नहीं थे लेकिन पढ़ते थे, देखते आए हैं। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर आ गया, फिर नवाज शरीफ साहब का दौर, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर, फिर नवाज शरीफ का दौर, फिर पीपल्स पार्टी, फिर इस तरह यूसुफ गिलानी और साहब वज़ीर आज़म बनते गए। लेकिन मामला उसी तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह पीछे हम 70 सालों से देखते आए हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर हों, पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे हो और पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त बहाल हो। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगा। अल्लाह निगहबान।